Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365 اور ہمارا دل اور دعائیں اس وقت سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں. ملک بھر میں اس مانسون سیزن میں 900 سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں. بے سرو سامانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. آپ بھی میرے ساتھ کہیے آمین. اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کی سیاست, معیشت یا کوئی اور ایشو کو ڈسکس کریں, میں سب سے پہلے انٹرنیشنل پالیٹکس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی منظر نامے پر بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے. اس کو نیو ورلڈ آرڈر کہیں, نیو سیزن کہیں, سی پیک 2.0 کہیں, لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم سے جو پاور شو چائنا نے کیا ہے اور جو امریکہ کو پیغام دیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام دیا ہے, وہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. وہ ایک بہت بڑا پیغام ہے, جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اپنے آفیشیل بیان میں کہ میرے خلاف سازش کی جا رہی ہے, امریکہ کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. لیکن وہ جو فریم ہے جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں جی جن پینگ فرام چائنا, ولادیمیر پیوٹن فرام رشیا اور نارتھ کوریا کے کم جونگ ساتھ جا رہے تھے, پیچھے دنیا کے دیگر لیڈران تھے. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ مشکل میں پڑ جائے گا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیرف وار شروع کر رکھی ہے, سب سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور وہ تجارتی جنگ شروع کرنا چاہتا ہے. اگر یہ سارے ملک ایک ہو جائیں تو یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ بڑی مشکل میں آ جائے گا. پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ آئی ہے کہ سی پیک 2.0 کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 5 نئے کوریڈورز بنائے جائیں گے 2024-2029 تک, اور یہ بہت اچھی خبر ہے. پاکستان نئے معاہدے کر رہا ہے, لیکن سی پیک 2.0 پہ جانے سے پہلے سی پیک 1.0 کو بھی یاد رکھنا چاہیے. پہلا سیزن میں سمجھتا ہوں سی پیک کا کچھ ایسے ختم ہوا کہ سمجھ نہیں آئی کہ اینڈنگ ایبرپٹ ہوئی یا پھر یہ پلانڈ اینڈنگ تھی, کیونکہ ایز مچ ایز آئی کین ریکال کہ جب سی پیک اناؤنس ہوا تھا تو اس کے ساتھ چائنا کے اندر, ایران کے اندر بھی چائنا نے انویسٹمنٹ اناؤنس کی تھی. چائنا میں وہ ساری انویسٹمنٹس ہو گئیں. پاکستان میں $100 بلین جو پلان تھا چائنا کا, وہ بھی کمپلیٹلی انویسٹ نہ ہو پایا. سو سی پیک 1 کمپلیٹ نہیں ہوا. سی پیک 2 سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. سیلاب متاثرین کا ذکر ہوگا. اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بیرسٹر سیف کی جانب سے بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے. یہ میری نظر میں فارن پالیسی ہو, فارن ڈیولپمنٹس ہو اور پاکستان کے فارن ریلیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. افغانستان سے ہمارے تعلقات بہت امپورٹنٹ ہیں. بیرسٹر سیف صاحب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو واپسی کا عمل ہے افغان مہاجرین کا, اس پہ جائزہ لینا چاہیے حکومت کو, اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے اور یہ عمل فوری طور پہ بند کرنا چاہیے. اس کا نیگیٹو امپیکٹ زیادہ ہے, تعلقات شاید خراب ہو رہے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کی لہر ہے. کے پی کے اگر ہم بات کریں تو کے پی کے 2025 کے اندر ہی کچھ 600 اٹیکس خیبر پختونخوا میں اس سال ہو چکے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کی لہر کس طرح بڑھ رہی ہے, کیوں بڑھ رہی ہے, کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں, چاہے وہ مودی کی پروکسی وار ہو یا پھر کوئی اور وجہ. اس کو بھی آج تفصیلاً ڈسکس کریں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہو, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ کی تشکیل کا معاملہ لے کر پہنچ گئے ہیں, عدالت درخواست لگائی ہے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں. میرے ساتھ موجود ہیں ایثار رانا صاحب, سینئر اینالسٹ جرنلسٹ. آپ کے تجزیے بڑے پسند اور مقبول ہوتے ہیں. بہت شکریہ ایثار صاحب فار یور پریشیس ٹائم. عبداللہ حمید گل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بہت سیکھا ہے میں نے عبداللہ صاحب آپ سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. آگے چل کے سعید قاضی صاحب بھی ہمارے ساتھ پینل کا حصہ ہوں گے. اور میں گفتگو شروع کرنا چاہوں گا ایثار رانا آپ سے. صاحب ایثار صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہم نے سی پیک کا جو پہلا سیزن تھا 1.0 اس کی اینڈنگ صحیح ہوتے ہوئے دیکھی؟ اب سی پیک 2.0 شروع ہونے جا رہا ہے. اگر وہ پہلا والا صحیح سے اینڈ نہیں ہوا تو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ یہ سی پیک 2.0 اپنے ٹارگٹس اچیو کرے گا؟ واٹ آر یور ویوز آن دیز نیو ڈیولپمنٹس ایثار صاحب؟ دیکھیں, بات یہ ہے کسی بھی ملک کی ترقی یا کسی بھی ملک میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ کا جو سب سے آسان کرائٹیریا وہ یہ ہے کہ اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچے یا نہیں. اگر $100 بلین اگر انویسٹمنٹ تھی پاکستان میں تو پاکستان کی تو لائف ہی بدل سکتی تھی, ساری چینج ہو جاتی. لیکن اب بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا, اور ابھی بھی ہم پہلا جو فیز ہے اسی میں اٹکے ہوئے. اب اگلا فیز کا بھی اعلان ہو گیا. تو دیکھیں, چین چاہے اپنی اس کی جو مرضی ترجیحات ہو, ہماری اپنی ترجیحات ہیں, اور ہمیں اس پروجیکٹ سے میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ایک تو ہماری پالیسیوں میں تسلسل نہیں, دوسرا یہ کہ ہم سیاسی طور پہ اتنے الجھے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم کسی ایک چیز پہ کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھ ہی نہیں پاتے. یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پہلے والے ہی اس میں پھنس کے رہ گئے. پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں دنیا کے ساتھ تیز رفتاری سے آگے بڑھنا ہوگا.
ہمیں اپنے یہ جو فروئی مسائل ہیں، جو ہمارے اندرونی اختلافات ہیں، ان کو ایڈریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ یکسو ہو کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر سکے. اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب تک ہم جمہوری اور سیاسی طور پہ ایک جو امتیازات کا ہمارا عمل ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے. جب تک ہم سیاسی بحران پہ قابو نہیں پاتے تب تک ممکن نہیں ہے کہ ہماری لیڈرشپ، وہ شہباز شریف ہو کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے مطلب اس سے ہے کہ پاکستان کو ترقی مل رہی ہے یا نہیں، اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں. لیکن بدقسمتی سے پچھلے 10 سال سے سی پیک کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تو دشمن بھی نہیں کرتا، جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خود کیا ہے. اور یہ تو چین کی مجبوری ہے کہ وہ ہمیں لے کے چلنا چاہتا ہے، اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اس کا سی پیک کا سارا خواب کا دروازہ ہم سے کھلتا ہے. تو ہمیں بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے خوابوں کے دروازے بھی اگر اس سے کھل رہے ہیں تو اس پہ سنجیدگی سے توجہ دیں. لیکن پھر وہی بات یہ ہے کہ جب تک جمہوری استحکام، سیاسی استحکام نہیں آئے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کانسنٹریشن کے ساتھ کسی طرف جا سکے. باقی پاکستان کا رول اب پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے. ہمارا قد بڑا ہے، انڈیا کے شکست کے بعد دنیا نے ہمیں ایک طاقت کے طور پہ تسلیم کیا ہے. ہماری لیڈرشپ اتنی کیوں جسے کہتے ہیں نا دبی دبی سی، پیچھے پیچھے بھاگنے والی اور تصویروں کے اندر جگہ بنانے والی؟ یار ہم بہت بڑی ڈیسائسو رول ہے اس خطے کے اندر. ہمیں یہ اپنا کردار سمجھنا ہوگا اور ہمیں اپنے اندر کے کمپلیکسز سے باہر نکل کے ہمیں غیرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لیڈرشپ کو. کیوں وہ 3 لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، پیوٹن اور کیا کہتے ہیں وہ کوریا والا، اور یہ پاکستان بھی اتنا ہی ایکولی اسٹیک ہولڈر ہے اس ساری صورتحال کا، ہمیں بھی ان کے ساتھ اتنا ہی کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے. اب موقع ہے، پاکستان کے دکھ دلدر دور ہو سکتے ہیں اگر ہماری لیڈرشپ جو ہے اپنی اناؤ کے خول سے باہر نکل کے پوری طرح کانسنٹریٹ کرے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے. آمین، اللہ کرے ایسا ہو. اسار صاحب، عبداللہ حمید گل صاحب، کیا سی پیک 1.0 کی کامیابی کے بعد ہم سی پیک 2.0 کی بھی کامیابی ایکسپیکٹ کریں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان چائنا کا بیسٹ فرینڈ تو ہے سر، پر چائنا تو $60 بلین کی چینی مکئی اور کنولا خریدتا ہے. وہ برازیل سے کشتی کے ذریعے آتی ہے. سیڈلی ہم اس کو وہ مکئی پرووائڈ نہیں کر سکتے، ہم اس کو وہ چینی پرووائڈ نہیں کر سکتے. چائنا $100 بلین قریب مچھلی خریدتا ہے پوری دنیا سے، ہم وہ اس کو پرووائڈ نہیں کر پاتے ہیں. سیڈلی ہم یہ کہتے تو ہیں کہ پاک چین دوستی زندہ باد، لیکن پاکستان کبھی صحیح معنوں میں چین سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکا جو اٹھا سکتا ہے. یور ویوز آن اٹ عبداللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی. اور جہاں تک تعلق ہے سی پیک 1 کا اور سی پیک 2 کا، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے کیا. یہ کنیکٹو ونگ نے جو تاریخ ساز پریڈ ہوئی اس کے اوپر جو ان کا خطاب تھا، وہ یہی سارا اس کے اوپر مبنی تھا کہ کس طریقے سے دنیا میں ہیجمنی جو ہے وہ قائم کی گئی ایک خاص سپر پاور کا نام لیے بغیر. لیکن انہوں نے امریکہ کی طرف بڑے واضح انڈیکیٹرز ان کے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک سپر پاور ڈکلیئر کر دیا ہے. اور اس کے اندر جس طریقے سے شو آف پاور تھا، جو ان کی ٹیکنالوجی تھی، جس طریقے سے انہوں نے ملٹری مسل کو ایکسرسائز کیا، اور جو اکنامک ان کی اسٹرینگتھ ہے وہ تو دنیا میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس سارے کے اندر کیا پاکستان اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس طرح سے برطانیہ نے جب دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ سپر پاور بن رہا تھا اور اس کو امریکہ کا سپر پاور بننے میں ایک مدد فراہم کی تھی برطانیہ نے، اور آج دنیا میں برطانیہ کا قد کاٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیا پاکستان یہ کام کر سکتا ہے؟ فی الحال اس کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ سرنڈر اور اپیزمنٹ کی پالیسی کی طرف جو ہے وہ جا چکے ہیں، جبکہ یہ بالکل جیسے اسار رانا صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ ہم کیوں جھیمپے میں ہیں، ہم کیوں شرمندہ ہیں. ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے اور برنکمین شپ پالیسی کو ہمیں اپنانا ہوگا. نمبر 1، $137 بلین کا ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ بھارت کا، جو چائنا اور بھارت کا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا کیا ہے. ابھی آپ نے جیسے فشریز کی بات کی، تو پاکستان سے دنیا بھر کے ٹرالرز آ کے دنیا کی بہترین فش اور جھینگا جو ہے، جو کہ کلمت بے کا ہے، وہ یہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں، اور یہی جو ہے انڈائریکٹ راستوں سے جو ہے چائنا پہنچ جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ٹلڈا
चावल जो है वो चला रहा था बासमती का, और फिर फाइनली पाकिस्तान ने बासमती का जो है वो केस जीता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज भी जो है यूएई के अंदर हमें वो डोमिनेट करते हैं। हमने बराह रास्त अपने जो ईरान है जिस तरह से वो अब बार्टर ट्रेड की बात करता है, लेकिन हम अभी भी अमेरिकी पॉलिसीज के ज़ेर साया जो है ईरान से सस्ती गैस, सस्ता तेल और सस्ता जो उनके साथ बार्टर ट्रेड है वो करने के बजाय हम जो है वो एक अजीब पता नहीं कश्मकश में मुब्तला है। तीसरी जानिब जो है वो अहम तरीन बात है, और वो ये है कि दुनिया लुक ईस्ट पॉलिसी की जानिब जा रही है। जबकि ट्रंप के 2-4 क्या तारुफी बयान आ गए कि हम जो है वो उसकी राह में आंखें बिछाए बैठे में हैं। हकीकत यह है कि ट्रंप आपको सिर्फ जो है वक्ती तौर पर जो है वो एक इस्तेमाल कर रहा है मोहरे के खिलाफ तरीके से, जो कि भारत का साथ उसका एक मामला चल रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान को सिर्फ एक काउंटर बैलेंस के तौर पर जो है वो फिलहाल टेम्परेरली यूज कर रहा है। अब देखना हमें यह है कि सी पैक 1 जो था क्या वो मुकम्मल हुआ, उसके 9 जो एस्पेक्ट्स थे, 9 जोन्स जो क्रिएट होने थे, उसमें से एक फैसलाबाद का जो तकरीबन 25 से 30% जो है वो कंप्लीट हुआ। बाकी कोई भी जो है प्रोजेक्ट वो नहीं पाया तकमील तक पहुंचा, ना वो मुस्लिम लीग की हुकूमत में पहुंचा, ना पीपल पार्टी की हुकूमत में पहुंचा, ना वो फौजी हुकूमत में पहुंचा, और ना ही वो आज मौजूदा हुकूमत में पहुंचा। ये एक लम्हा फिक्रिया है। दूसरी जानिब जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक एनिमल बन चुकी है, और दुनिया इकोनॉमी के ऊपर अब जंगें जो हैं वो हो रही हैं, और उसका हमने अमली नमूना चीन के हवाले से देखा जब टैरिफ वॉर जो थी वो अमेरिका ने जो है वो उनके ऊपर मुसल्लत की, और असल में हदफ चाइना था। पाकिस्तान, इंडिया, बाकी तो ये सब बहाने हैं मेरे ख्याल में, लेकिन हकीकत ये है कि हकीकत यही है कि जो जॉन पर्किंस ने किताब में भी लिखा था, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, कंप्लीट कर लें पहले। हाँ, तो कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन के अंदर क्या आपको याद नहीं है कि यहाँ कौन था हिटमैन आया था? कभी एक आदमी आता है जिसको फिर तारीख के पन्ने में भी कभी वो नजर नहीं आता, मोइन कुरैशी, जिसको पाकिस्तान में आके शहरियत दी गई। फिर जो है उसके बाद शॉर्टकट अजीज साहब जो है वो तशरीफ ले आए, और वो भी जो है उनको सिंगापुर के अंदर गालिबन जो है वो नेशनैलिटी दी गई, और यहाँ आके वजारत उज़्मा से नवाज दिया गया। बस कर दें खुदा के लिए, इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं चलते। हमने देख लिया है, हमने उन वजीर आजम को भी देखा जो 12 साल पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ के अफगानी पासपोर्ट के ऊपर बरतानिया के अंदर जो है वो उन्होंने असाइलम लिया हुआ था, और बाद में उनको जो है वो हमने निगरान वजीर आजम बना दिया। मतलब अफसोस की बात यह है कि हम आखिर कब अपनी पॉलिसी खुद कब बनाएंगे। इसलिए पाकिस्तान ने बनियानो मरसूस के बाद एक दुनिया के अंदर अपनी ताकत के बलबूते पर एक पोजीशन हासिल की। अगर हमने इसको ज्यादा देर कर दिया तो यकीन माने चाइना की दोस्ती या किसी की भी दोस्ती, दुनिया के अंदर दोस्तियां जातियात के ऊपर नहीं होती कि मेरी और आपकी यारी है तो जनाब हाथी सही है, ये मफादात के ऊपर जुड़ी है। पॉइंट टेकन, वेल सेड अब्दुल्ला भाई। सईद काजी साहब, आपकी नज़र में चाइना के अंदर जो नई सफ़बंदी हो रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहें, अमेरिका के दुश्मनों की तैयारी कहें, अब डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहे हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, सी पैक 2.0 भी आज अनाउंस हो गया है, आपकी नज़र में क्या पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा उठा रहा है? क्या हमने सी पैक 1 से फ़ायदा उठाया जिसे हम सी पैक 2 से भी उठा पाएंगे? योर व्यूज़ ऑन इट काजी साहब। मेरा नहीं ख्याल, यहाँ पे एक तरफ कैपेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है, दूसरा यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे जो आपकी रूलिंग एलीट आप पे मुसल्लत है। मुझे ये पहले तो ये बताए ना कि एक मुल्क जो है अब निकल पड़ेगा कासा लेके पैसे मांगने, जिस तरह पिछली दफ़ा हम निकले थे तो $11 बिलियन प्लेज भी हुए थे, मगर हमारे पास इस्तेमाल करने की सलाहियत भी नहीं। बात यह है कि हमें कोई बैरूनी थ्रेट जो है ना वो भी होती है, और उससे हमने निमट के दिखा भी दिया, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो अंदरूनी थ्रेट है। वो फितनतुल दवाखिल है आपका। और ये देखें आप, क्या चाइना ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया मौके इनकलाब के बाद, 1949 के बाद, एक स्किल्ड वर्कर पैदा किए, इन्वेस्टमेंट आई अपने प्रॉफिट्स की तलाश में। इसको टेक्नोलॉजी चाहिए थी, पसमानदा था, तो टेक्नोलॉजी आ गई। वो प्रॉफिट में अंधे हो गए थे और उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन करो। हम तब भी कहते थे लेफ्ट के लोग कि ये ग्लोबलाइजेशन नहीं चलेगी, उन्हें खुद रोल बैक करनी पड़ गई। आज जो है वो टैरिफ वार हो रही है। तो 2-3 बातें हुई हैं दुनिया में। पहली तो आपकी लिबरल डेमोक्रेसी डाइंग, नॉट ओनली एज एन आइडिया बल्कि एक अमली सतह पर भी इसकी मौत हमें नजर आती है।
وہ جو ہمیں بتایا گیا تھا نا کہ فرانسس فوکویاما نے بتایا تھا کہ جی یہ جو سرمایہ دارانہ جمہوریت اور اس کے جو اکمپنیئنگ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، بیسیکلی اٹ واز اے ڈکٹیٹرشپ آف دی بگ بزنس. میرا مطلب ہے کہ کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے امریکن جو آپ کی پارلیمان ہے نیچے یا اوپر جو نان ملینر ہو. انڈیا دوسری بڑی ڈیموکریسی، اس میں 47 ہارڈن کرمنل بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس دائیں، اور اس کی جگہ پہ ہمیں اتھارٹیرینزم نظر آتا ہے. اور جو ملک آج سکسیسفل بن کے ایک نیا پول بنا رہے ہیں یونیپولر سے جو ہے وہ یعنی اب جو دوسری طاقت اٹھ رہی ہے اس میں وہ تو ڈیموکریسی کوئی نہیں ہے خاص، اور جو ہے بھی وہ ان کا نام قابل ذکر نہیں ہے. سیلاب آ گیا ہے، گندم اور چاول مہنگے کر لو. اچھا زلزلہ آ گیا ہے، خیمے مہنگے کر دو. تو یہ آپ جب تک کریانہ کلاس کو اس انتہائی اعلیٰ اور معتبر اور پیغمبرانہ پیشے سے آؤٹ نہیں کرتے، باہر نہیں نکالتے، یہاں آپ 35 سی پیک کر کے دیکھ لیں. یہاں لوگ آج مجھے بتائیں، آج یہ رپورٹ، ابھی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا جب آپ کی ریکویسٹ آئی، وہ کیا ہوا؟ یہ جو سکھر کا براج ہے، یہ ایکسپریس ٹریبیون میں خبر چھپی ہوئی ہے، اس کے سپرنٹینڈنگ جو انجینئر نے لکھا ہے کہ یہ 2 نمبر ری ہیبلیٹیشن کا کام ہوا ہے، ابھی 3 لاکھ کیوسک گزر رہا ہے، تو اس کے نٹ بولٹ ہل رہے ہیں. اور اگر جب یہ پہنچے گا جب ریلا، تو جو گزر جائے گی ان غریبوں پر. تو یار اس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں اور ہم کون سے خواب دیکھ رہے ہیں، آئیں مل کر بیٹھے ہیں، ہمیں مل جانا چاہیے. وہ انہوں نے پروگرام ہی اور نے، ان کا یہ ملک ہی نہیں ہے. وہ یہاں سے حکومت سے نکلیں گے تو جا کے ولایت بیٹھ جائیں گے، ادھر بیٹھ جائیں گے. ہر بڑے دارالخلافے میں ان کا اپنا ایک گھر ہے. تو بیسیکلی آئی تھنک دس کلاس ہیز ایبڈیکیٹڈ دی رائٹ ٹو رول. آج میرا دل بہت خوش ہے پروگرام کرتے ہوئے قاضی صاحب. میرے تینوں مہمانوں نے آج کھل کے سچ بولا ہے، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ریالٹی بائٹس، سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہم ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دینا پسند کرتے ہیں. سال 2025 میں خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے 600 واقعات ہو چکے ہیں. بلوچستان میں بھی ملتی جلتی صورتحال ہے، نقصان بڑا ہوا ہے، جانیں پڑی گئی ہیں. اب ہمارے بیرسٹر سیف صاحب، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ ایڈوائزر ہیں اس وقت گناپور صاحب کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو جس طریقے سے واپس بھیجا گیا ہے وہ عمل صحیح نہیں تھا اور اس کو فوری طور پر روک دینا چاہیے. عبدالحمید گل صاحب، یہ میں گفتگو آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے افغان مہاجرین کو جس طرح واپس بھیجا وہ ہمارا طریقہ کار درست تھا، اور کیا اس کا امپیکٹ اگر درست نہیں تھا تو کیا اس کا امپیکٹ نیگیٹو آ رہا ہے، ہمارے تعلقات افغانستان سے خراب ہو رہے ہیں؟ عبداللہ صاحب. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک بہت پرانا تعلق ہے، اور ہم نے میرے خیال میں ان کے ساتھ کافی اچھے تعلقات قائم کر لیے تھے، اور ہم نے اپنا جو ویسٹرن بارڈر تھا اس کو کافی حد تک سیکیور کر لیا تھا. ظاہر ہے ایک 2642 کلومیٹر کوئی معمولی جو ہے وہ بارڈر نہیں ہوا کرتا، اور ظاہر ہے اس دوران جو ہے سوویت جو ایک یلغار تھی وہ بھی دیکھیے، امریکن جو ہے وہ بھی آئے، اور یہ ایک ایسٹرن راؤنڈ اباؤٹ آف دا ہسٹری جو ہے ثابت ہوا ویسٹرن امپائرز کے لیے. لیکن اس سب کے اندر جو پاکستان نے کیا حاصل کیا، کیا نقصان آیا، یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو لوگوں کی واپسی ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اب انہوں نے اپنا ایک ملک حاصل کر لیا ہے، اور وہاں اب نہ سوویت یونین ہے نہ وہاں امریکہ ہے، وہاں ان کا ملک ہے، اور جس کے اندر ڈالر جو ہے وہ اس ٹائم پہ تقریباً 78 روپے کا جو ہے وہ مل رہا ہے، جبکہ پاکستان میں 285 روپے سے اوپر چلا گیا ہے ڈالر. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں جتنے بھی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے پروجیکٹ کے اوپر چائنیز کام کر رہے ہیں، وہاں ان کے اوپر کوئی ٹیررزم نہیں ہو رہا، جبکہ پاکستان میں جو ہے ٹیررزم ابھی جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز غالباً انہوں کی رپورٹ آئی ہے کہ بلوچستان میں ٹیررزم 74% اور پورے ملک میں 66% جو ہے وہ انکریز کر گیا ہے. دوسری جانب جو ہم افغانستان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہاں کچھ تپہ کینال اور دیگر جو پروجیکٹس تھے وہ بڑے میرے خیال میں ایک اہم پروجیکٹس ہیں، اور ابھی جو ان کو نیچرل ڈیزاسٹرز اور کیٹاسٹرفیز اپنی جگہ، لیکن $18.5 بلین کا
خود امریکہ نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے 2021 میں انخلا کے بعد سے آج تک افغانستان کو دیے ہیں، اور جو امریکہ جو ساتھ ساتھ امریکن تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جس کے اندر احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ $67 ملین پر منتھ جو ہے افغانستان کو آتا ہے، جس کے اوپر افغان حکومت کا ڈینائل نہیں آیا ہوا۔ تو پھر اگر ان کا واپسی کا جانے کا فیصلہ جو ہے، میرے خیال میں یہ اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن طریقہ کار کے اوپر میرے خیال میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ وہ ہماری سوسائٹی میں اتنے گھل مل گئے ہیں کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے کاروبار اس سے منسلک ہیں، بہت سارے لوگوں کے جو مفادات ہیں وہ ان سے منسلک ہیں، اس وجہ سے میرے خیال میں اس میں یہ کہہ دینا کہ اس سلسلے کو بند کر دینا میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طلحہ بھائی، مقصد یہاں یہ ہے کہ کوئی بھی ملک، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، کوئی بھی جاپان ہو، چین ہو، وہاں غیر ملکی اگر کوئی رہ رہا ہے تو اس کو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو ہمارا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک بہت بڑی تعداد اگر ڈاکومنٹیشن ہی اس کی نہ ہو تو یہ غلط بات ہے۔ قاضی صاحب، جو بات ابھی عبداللہ حمید گل صاحب کر رہے تھے کہ ان کو ڈاکیومنٹ پہ ہونا چاہیے، اب پاکستانی امریکہ کا ٹورسٹ ویزا لے کے جاتے ہیں، وہاں بچہ پیدا کرتے ہیں اور بچے کو امریکی پاسپورٹ دلوا دیتے ہیں، تو اگر یہ افغانی ویزا لے کر آتے تو پھر یہاں ان کے بچے جو پیدا ہوتے تو ہم کو ساری ڈاکیومنٹیشن دیتے، کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا کہ 30-40 سال سے ان کے بچوں کے بچے پیدا ہو گئے، کسی کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوئی کیونکہ دے ور اللیگل۔ آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں سچویشن کے اوپر قاضی صاحب؟ عبداللہ گل صاحب کا احترام ہے اور میرا خصوصی رشتہ ہے ان سے، ماشاءاللہ، جن کے والد محترم سے بھی میرا بڑا محبت کا رشتہ رہا ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ آمین آمین۔ I have a altogether different narrative and point of view on this. 1978 10 اپریل کو جو ایک بیوروکریسی کا انقلاب تھا افغانستان میں، تو رات کو کرملن میں جگا کے برجنیو کو بتایا گیا تھا کہ ادھر انقلاب ہو گیا۔ برزنسکی کا انٹرویو میں نے پڑھا، اس نے کہا کہ ہم رشین انویژن کے 6 مہینے بعد آئے تھے، ہم نے بڑا نشانہ ستم اور تختہ مشق بنایا ہے افغانستان کو، بڑا برباد کیا۔ ان کا ایک انٹرنل معاملہ تھا، یہی وہ مجاہدین تھے نا جنہیں بعد میں ہم نے دہشت گرد کہا، یہی ہلری کلنٹن کہہ کے گئی، انہیں ہم امریکہ کی ایما پہ مجاہدین کہہ رہے تھے اور آج ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ بھائی ان کے اندر کا ایک معاملہ تھا، تو یہ امریکہ کو ویتنام کی شکست کا بدلہ لینا تھا۔ اور میں کسی دن ایک پروگرام رکھیے گا، میں آپ سے فکر شیئر کروں گا 10 اپریل 1978 کو جب نور محمد ترکی نے انقلاب کیا تھا، اور جب آخری وقت تک لڑتا رہا، وہ جو تھا کیا ڈاکٹر نجیب، یہ تو ایک دن میں ان کا سارا کلیپس کر گیا۔ پھر میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ یہ بڑی بات کرتے ہیں اور اسلام سے ہمیں دل سے محبت ہے۔ بے شک 1978 10 اپریل کو سود افغانستان میں ختم ہو گیا تھا، یا 1917 میں روس میں لینن نے کیا تھا، انہوں نے آ کے اجرا کیا اسلام، یہ جو اسلام والے آئے تھے۔ تو بات یہ کہ ہم نے ان کے ساتھ بڑے مظالم کیے، پہلے وہاں پہ ان کو جو ہے ہم نے ادھر سے بندے بھیج کے ان کے اندر انٹرنل معاملہ تھا، وہ جو مرضی کرتے۔ آج اگر اسلام آباد میں کوئی چینج آتی ہے، will we allow anybody come here interfere into our ہم تو اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کون تھا، یہ کیا آ گیا آپ کا، کیا وہ پتہ نہیں صحیح پر آیا یا نہیں آیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس سوسائٹی کو برباد کیا ہے۔ میں ذاتی طور پر فوجی نہیں ہوں، مگر فوجیوں کے خاندان سے ہوں، چکوال کے رہنے والا ہوں، آئی نو کہ کیا گزر رہی ہے۔ تو ہمیں یہ بات بالکل عبداللہ بھائی کی ٹھیک ہے کہ جو لوگ یہاں پیدا ہو گئے، یہاں رہے، ان کو انٹیگریٹ کریں، یا محنتیں کرتے ہیں، دودھ پالش کرنے سے لے کے ریڈیو پر چنے بیچتے ہیں بیچارے، کیا کرتے ہیں، جو جرم کرتا ہے اس کے ساتھ وہ کرو جو، مگر یہاں کیا کریں، ہم تو بڑے بڑے مجرموں کو جو ہے وہ نوازنے کی والی قوم ہے۔ اب کیا کس بات کو کھولوں آپ کے چینل پہ؟ رک جائیں سر، اس سے زیادہ کھولیں گے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ان کے ساتھ while not tolerating any kind of criminal activity، پنجابی کرے، افغانی کرے، افغانستان کا بندہ کرے، بلوچ کرے، کوئی بھی کرے، بٹ یہ جن لوگوں کو ہم نے ڈسپلیس کیا اور یہ جو ہم نے غلط ایڈونچر کیا تھا، اس پہ ہمیں ان کی مدد کر کے اپنے زخموں کو بھی اندمال کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ بھی ہمدردانہ رویہ ہونا چاہیے۔ ایثار صاحب، سعید قاضی صاحب نے تقریباً سب کچھ کہہ دیا، عبداللہ صاحب نے بھی کہہ دیا، آپ کے پاس کچھ بچا ہے سر؟ آپ نے ہمیں بلایا، اسے نہیں ہے کہ اگر کچھ بچ جائے تو ہم ضرور کہیں، بتائیں سر۔ اور
बात ये है, देखें अफगानिस्तान से हमारे कभी भी कोई आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे। जाहिर शाह के दौर से लेके और दाऊद के दौर से लेके पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कभी कोई हमआहंगी नहीं रही। यानी पहला हमारे वजीर आजम का कत्ल जो है उसके भी डांडे जो है अफगानिस्तान से जाके मिले। सैयद अकबर। और हमेशा ही ये होता रहा कि वो जितने भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी या इस तरह के वाकयात होते हैं उसके जाके डांडे अफगानिस्तान से निकल आते हैं। हमने, ठीक है, हमारे ऊपर बैठे हुए लोगों ने जो भी किया डॉलरों के लिए, कैसे CIA का डायरेक्टर यहाँ आया क्या रूस के आने से पहले और यहाँ प्लान करके गया और जनरल बाबर के साथ मिलके कैसे ग्रुप्स बना के गया, वो पहले से प्लान करके गए हुए थे। हमने अपने पैसे का खड़े करने थे, हम उसके चक्कर में पड़ गए। लेकिन बात यह कि आम आदमी का इसमें क्या कसूर है? हमें आज भी पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी होती है उसमें हमें पता चलता है कि अफगानी इन्वॉल्व है। हमने उन्हें क्या नहीं दिया। आज ये जहां पे आपका टैलेंट का हेड ऑफिस है, वो बिल्डिंग के 80% लोग जो हैं वो अफगान हैं। लाहौर, कराची की बड़ी मार्केटें उनके पास हैं। खाली बूट पॉलिश करना और रेडी पे बेचने वाली बात नहीं है। वो तो पाकिस्तान के अंदर जो मेजर हमारे हब हैं उनके अंदर वो बड़े धड़ल्ले से बैठे हुए। हमने क्या नहीं दिया, वाइस वर्सा हमें क्या मिला? ये मिला कि जो भी धमाका होता है पता चलता है कि जी वो लोग वहां से आए हुए थे या यहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। बिल्कुल सही। या हम बस इसी में रहे कि जी हम बड़े आइडियल लोग हैं। बिल्कुल भाई सही। जिन्होंने पैसे ऊपर कमाए, जिनके क्या नाम है बिल्डिंगें बनी, जिनके कारोबार बने, जिनके बच्चे खरबोपति हो गए, वो जाने। लेकिन आम आदमी इसके नतीजे में क्या भुगत? बहुत बहुत शुक्रिया इसार राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद। तीनों मेहमानों का बेहद मशकूर। एक मारूफ यूट्यूबर डकी भाई के रिमांड में 2 दिन की तौसी कर दी गई और हम जानते हैं कि उन पे इल्ज़ाम है कि वो जुए की बेटिंग की वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे थे। हमारे सिक्योरिटी इदारे बड़ी फुर्तियाँ दिखा रहे हैं आजकल उन लोगों के ऊपर जो ये काम कर रहे हैं। इसके ऊपर समझने के लिए थोड़ी सी अकल आना ज़रूर, बहुत ज़्यादा अकल चाहिए होती है, क्योंकि जो लोग टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बाखबर होते हैं उनको टेक सेवी कहा जाता है। मैं क्योंकि इतना टेक सेवी हूँ नहीं, तो मैंने 2 टेक सेवी मेहमानों को मदऊ किया है। थैंक यू बोलना चाहूँगा। हमजा अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं और समीर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों IT एक्सपर्ट्स हैं और वो मज़ीद इस इशू के ऊपर रोशनी डालेंगे। समीर हुसैन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आपकी नज़र में पाकिस्तान के जो साइबर क्राइम सिक्योरिटी इदारे हैं, ये जो बेटिंग वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे थे उनके पीछे जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मुझे याद पड़ता है थोड़े साल पहले ही पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट PSL के अंदर भी एक स्कैंडल आया था और फिर हमारे क्रिकेटर्स ने टेप लगाकर भी मैच खेला था, क्योंकि वो भी बेटिंग वेबसाइट्स के स्पॉन्सर्स ले रहे थे। और फिर एक शख्स ने जाके पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी लगाई कि इनको रोका जाए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने फिर भी इजाज़त दे दी। आपकी नज़र में ये प्रॉब्लम कितना सीरियस है और जो कार्रवाई इस पे हो रही है वो दुरुस्त हो रही है, या फिर इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी हैं जिस तरह डब्बा कॉल सेंटर्स होते हैं वगैरह वगैरह? हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू तलब, पहले तो मुझे आपने आज अपने प्रोग्राम में बुलाया। और जो मेरी नज़र में जो इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है, NCCI का जो इदारा अभी गवर्नमेंट ने तश्कील किया और फिर उसको मजीद पावर्स भी दिए, तो ये एक बीमारी थी जो हमारे मुल्क में काफी अरसे से घूम रही थी और उसके ऊपर एक्शंस लेने चाहिए थे। और फाइनली अब हम देख रहे हैं कि ये सब एक्शंस लिए जा रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि पहले डकी भाई के ऊपर हाथ इन लोगों ने मारा है और फिर क्रिकेटर्स का नाम लिया, जिसमें वसीम अकरम जो हमारे साबिक कप्तान है और फास्ट बॉलर रहे हैं, इनका भी नाम बिल्कुल आ रहा है और अगला नाम इनका भी हो सकता है। अगर डकी भाई को सजा मिलती है इस केस में तो अगला नाम श्योरली फिर वसीम अकरम के ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ये बैटिंग एप्स बहुत खुले तरीके से क्रिकेट वाला जो आपका प्लेटफॉर्म है इसको यूज कर रहे हैं। समीर, हमारे IT के ऊपर तो बहुत ज्यादा 2 नंबर काम हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है? मतलब मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? आपकी नजर में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गो आफ्टर, ये बेटिंग वेबसाइट्स, या कुछ और प्रॉब्लम ज्यादा जरूरी हैं? देखिए, जो IT की फील्ड है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब हम लोग तो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री यहाँ पर तो पहले ही इन वेबसाइट्स को बैन कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी केसेस चल रहे हैं। लेकिन हम आज तक सूद को बैन नहीं कर सके बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, तो इनको क्या बैन करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस्लामी जमहूरियत सो कॉल्ड जो हमारी इस्लामी जमहूरियत ऑफ पाकिस्तान है, इसमें ये सारी चीजें पहले ही बैन हो जानी चाहिए थी। और अभी भी ये केस जो चल रहा है, केस तो चल रहा है, लेकिन आपको जड़ खत्म करनी चाहिए, ये वेबसाइट बैन करनी चाहिए, क्योंकि हम बाकी चीजों पे तो IT पे
کافی جو ہے اس میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 19 ویب سائٹس کو بین کیا ہے سمیر. بالکل, وہ کچھ ویب سائٹس ہیں لیکن بہت ساری ویب سائٹس ابھی بھی چل رہی ہیں. تو ابھی اس میں بہت کام باقی ہے. دوسرا اس کے علاوہ جو یہ ہماری جو نوجوان نسل یہ دیکھتی تھی کہ یہ یوٹیوبرز انفلوئنسر جو کام کر رہے ہیں اور بنا یہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے, تو ہمارے بچوں کے لیے بھی بڑا مسئلہ تھا کہ وہ لوگ پڑھائی سے دور جا رہے تھے. وہ کہتے ہیں پیسہ ہی کمانا ہے تو ہم یہاں سے کما سکتے ہیں یوٹیوب سے یا انفلوئنسر بن کے. تو یہ ان کے لیے بھی ایک سبق آموز اس وقت ہوا ہے کہ ان جو یہ ایزی منی آ رہا تھا اور پھر وہ ایزی منی اپنے انفلوئنسرز کو لے کے جو یہ لوگ کما رہے تھے, تو اب یہ ایک عبرت کا نشانہ بھی بنیں گے انشاءاللہ. سمیر اب دیکھتے ہیں حمزہ کی طرف بڑھتے ہیں. سمیر, حمزہ, یور ویوز آن دس ہول ٹاپک. لیکن تھوڑی سی کلیریفیکیشن پر اگر بات کی جائے نا, تو میجر کنسرن یہ کہتے ہیں کہ میجر کنسرن اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اس کی لت نہ لگے. دیکھیں, میں بڑے آسان الفاظ میں ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ اکثر ہم نشہ کوئی بھی کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے منع کرتے ہیں کہ یار نشہ مت کرو, اس کی لت لگ جائے گی. جوئے کا نشہ ہے. تھوڑے بہت پیسے کمانے کے بعد جو ہے, یہ بیٹنگ بھی ایک نشہ ہے, تھوڑے بہت پیسے کمانے کے بعد جوئے کا بہت بڑا نشہ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں حمزہ بھائی, تبھی ہمارے دین میں اس کو حرام ڈکلیئر کیا ہے کہ جس نے ایک بار کر لیا نا تو بڑا پھنس جاتا ہے اس میں. بالکل. اب یہ نشہ جب لگتا ہے نا تو انسان برباد ہوتا ہے. اب دیکھیں, میں کوئی ٹوٹل نمبر آف وہ چیزیں نہیں بتا سکتا کہ کتنا پیسہ جا چکا ہوگا پاکستان سے, کیونکہ یہ ریگولیشنز میں نہیں آتا. ریگولیشنز میں آتا تو ہمارے پاس ڈیٹا بھی موجود ہوتا. لیکن ہم ریڈٹ پر اگر جائیں, ریڈٹ پر بہت سے لوگوں نے, اب ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میں اپنے 2,30,000 جو کہ میرے 3rd سیمسٹر کی یونیورسٹی کی فیس تھی وہ میں اڑا چکا ہوں اس بیٹنگ ایپلیکیشن پر. ایک خاتون ہے, انہوں نے اپنے فادر کے دیے ہوئے پیسے 3 لاکھ روپے ختم کر دیے بالکل. اور ایک انسان جس نے 30 لاکھ روپے جو ہیں وہ گوا دیے ان بیٹنگ ایپس پہ. اب یہاں پرابلم کیا آتی ہے, کنسرن یہی ہے کہ اب ان کو عادت لگ گئی, اب وہ کورنگ کے پیچھے بھی وہیں بھاگتے ہیں کہ یار مجھے انہی ایپلیکیشنز پر جا کر وہ پیسہ اپنا واپس نکالنا ہے. تو یہ ایسا نشہ ہے جو کہ نہیں چھوٹ سکتا. اگر آپ اس پر بین اور یہ تمام چیزیں ختم نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہوگا. اور رہی بات 19 ایپلیکیشنز کی جو کہ کہی جا رہی تھی کہ بین ہوئی ہے, اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی نے ویب سائٹس کے تھرو اور ایپلیکیشنز کے تھرو جو ٹوٹل نمبر ہیں وہ 128 ایپلیکیشنز اور ویب سائٹ جو ہیں ٹوٹل نمبر جو ہیں وہ بین کر دیے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس وی پی این بھی ہے. وی پی این کے تھرو بھی اس نشے کو دوبارہ سے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے. تو اس کو پراپر ایکشن لے کر اگر بین نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ پرابلمز بڑھتے ہی رہیں گے. کیونکہ اگر ہم کچھ ایپلیکیشنز کی بات کریں جن میں آکٹا افیکٹ, آئی کیو آپشن, ایکسپرٹ آپشن آتے ہیں. اب میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایک نمبر تو نہیں ہے کہ کتنی لوزنگ اماؤنٹ ہے, بٹ اگر ہم یوزرز دیکھیں تو آکٹا افیکٹ پہ 5 ملین سے زیادہ یوزرز انسٹالڈ ایپلیکیشنز ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان میں. ایکسپرٹ آپشن پر جو ہے وہ 2.3 ملین ہے. پھر آ جاتے ہیں آئی کیو آپشن پر, وہ 3 ملین ہے تقریباً. اب آپ خود آئیڈیا لگا لیں کہ کسی ایک انسان نے $1 بھی انویسٹ کیا ہوگا ایسی ایپلیکیشنز پر, تو یہ لگے ہاتھ تقریباً کتنا ہو جاتا ہے, 10 ملین تو یہ ہو جاتا ہے. اب 10 ملین جب یہ ہو جائے گا تو اب کوئی $1 تو انویسٹ نہیں کرے گا نا. اب وہ تقریباً 10, 20, $50 ہوں گے. تو آپ خود اماؤنٹ لگا لیں کہ کتنا جو ہے وہ اماؤنٹ لوز کر چکی ہے. اور حمزہ آپ نہیں سمجھتے حمزہ کہ وہ جو ڈبہ کال سینٹرز ہیں جو لوگوں کی پوری زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹنے میں لگے ہوتے ہیں دنیا بھر میں, ان کے خلاف بھی اس سے زیادہ سخت ایکشن ہونا چاہیے. ان سے شاید پیسے مل جاتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں. بالکل نہیں. دیکھیں, یہ چیز جو ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے اداروں پر, اور اداروں کی بات تو میں ایسے نہیں کر پاؤں گا کہ کس نے کتنا کوئی پیسے لیے ہو نہ لیے ہو. ہم لوگ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایکشن لیے جا رہے ہیں, یہ بہت پازیٹیو سائن ہے کہ یہ تمام چیزیں بند کی جا رہی ہیں. اور رہی بات, ہم جیسا کہ سمیر بھائی نے بھی ہمارے کہا تھا کہ مسلم کنٹری ہے تو لگے ہاتھ جو ہے وہ واپس بھی ہو ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی کا حرام پیسہ جو ہے وہ حرام طریقے سے کما رہے ہو تو وہ آپ کے پاس ٹکے گا, وہ نہیں ٹک سکتا. تو یہ چیز بھی ہمیں ایز اے مسلم سوچنی چاہیے کہ یار یہ چیزیں جو ہیں وہ شارٹ ٹرم ارننگ کے لیے تو اچھی ہوتی ہیں لیکن ہماری آخرت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. اور اگر اسی بارے میں بات کی جائے تو اب بہت سے ایسے ڈبہ کال سینٹرز بھی ہیں جن پہ لگے ہاتھ جو ہے وہ ریٹ پڑتی ہے, اور یہ چیز ختم ہونی بھی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے. تو یہ ایک ایسا آپشن ہے, ریٹ پڑتی ہے وہ دوبارہ کھل جاتے ہیں پھر سے 1-2 مہینوں میں. یہ اس طریقے سے اب جیسے کوئی بھی چیز کا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں, ان میں تمام چیزوں پر. اب میں ڈسکشن تھوڑی سی آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ دونوں میرے ساتھ موجود ہیں تو ایک سوال ہے اور دونوں کے پاس تھوڑا وقت کم ہے, میں چاہوں گا دونوں مجھے جلدی جلدی جواب دیں. آئی ٹی سیکٹر میں ہمارے جو نوجوان ہیں, سمیر آئی اسٹارٹ فار یو, آئی ٹی سیکٹر میں ہمارے جو نوجوان آ رہے ہیں وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں زیادہ ہیں, اگر ہیں تو کیوں, اور کیا یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں؟ سمیر حسین. اچھا, اس میں دیکھیں طلحہ, اس میں یہ ہے کہ اب جیسے کہ بات ہوئی ہے کہ ایک جوئے کی انسان کو لت لگ چکی ہے اور وہ آپ نے نا اس کو چینلائز کرنا ہے. بالکل چھڑوائیں گے تو بھی مسئلہ ہوتا ہے, اور
ایسے ہمارے پاس پاکستان میں شکر ہے اللہ کا کہ بہت اچھے پلیٹ فارمز اویلیبل بھی ہیں کہ آپ جوئے کی طرف نہ جائیں, آپ پراپر جو لیگل پلیٹ فارمز ہیں آپ وہ یوز کریں. اگر آپ نے پیسہ ہی کمانا ہے تو لیگل وے میں یوز کریں. لیگل وے میں ہمارے پاس پاکستان میں پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج موجود ہے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج موجود ہے, جہاں پر آپ اپنی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں, اور وہاں پر آپ جو بھی پیسہ کمائیں گے آپ ٹیکس پیئر ہوں گے, آپ ٹیکس پے کریں وہاں پر. جیسے انٹرنیشنل پلیٹ فارم جواب آ گیا آپ کا سمیر, جواب آ گیا, وقت کم ہے, آئی ایم سوری. حمزہ یور آنسر. بالکل, میں یہی کہوں گا کہ بہت سے ایسی پلیٹ فارمز اور ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہم کریں. اگر ہمیں تھوڑی سی ریسرچ کریں نا تو ہمارے ٹریجری جو ہے, ہمارے یو ایس کے جتنے بھی ٹریجری بانڈز ہیں وہ گولڈ کو کراس کر چکے تھے, لیکن اب اگین گولڈ نے انہیں کراس کر دیا. تو گولڈ ہمارے پاس آپشن ہے. جب جیسے ریگولیشنز میں بٹ کوائنز آتے ہیں, کرپٹو آتے ہیں, ہمارے پاس اسٹاکس آپشن ہے. ان تمام چیزوں پر ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں. بس ہمیں تھوڑی نالج نہیں لینی ہوتی, اور شارٹ ٹرم ارننگ میں ہمیں 1 سے لے کر 100 تک چلے جانا ہے. اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا. اور یہاں پر غلطی آتی ہے انفلوئنسرز کی, جو کہ ان کو انفلوئنس کر دیتے ہیں کہ یار آپ ایک دن میں یا 4 دن میں اتنے امیر ہو جاؤ گے, جو آپ کی تقریباً آپ کے پاس ویلدی جنریشن ہو جاتی ہیں اب, اور آپ کی کوئی جنریشن ان کو کام نہیں کرنا پڑے گا. تو اس طریقے کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. ہر انسان کو محنت کر کے اسمارٹ ورک اور ہارڈ ورک کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اور اگر آپ لوگوں کو وہی چیز سیکھنی ہو یا پھر سمجھنی ہو تو آپ لوگ ان ریگولیشنز کی طرف جائیں اور ریگولیٹڈ پلیٹ فارمز کی طرف جائیں جہاں پر آپ کے پاس طریقے ہوں. تھینک یو حمزہ اشرف صاحب, تھینک یو سمیر. جلدی سمیر جلدی. میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو الیگل پلیٹ فارم ہے اس میں آئی ٹی پہ آپ ڈیجیٹل گولڈ بھی خرید سکتے ہیں پی ایم ای ایکس میں. تو لوگوں کو ابھی تک پتا نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے آن لائن ڈیجیٹل گولڈ خرید سکتے ہیں, جو کہ ایز ویلیویبل ایز فزیکل گولڈ ہے. اسے آپ کنورٹ بھی 10 تولے کے اوپر کروا سکتے ہیں. ایس سی سی پی اس پلیٹ فارم کو, ایکسچینج کو بیک کرتی ہے. آپ کا سرمایہ کاری یہاں پہ سیف ہوتی ہے. آپ کمپلین کر سکتے ہو, پورے لیگل ایکشن. اور اس سونے کے اندر ملاوٹ بھی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو وہ 22 کیرٹ بول کے 18 کیرٹ بول کے آپ کو نقلی چیز پکڑا دی جائے. یہ سونا پیور ہوگا. تھینک یو سو ویری مچ فار دی انفارمیشن. حمزہ اشرف, سمیر حسین, بےحد مشکور. آپ کے وقت کے کب اہتمام ہوتا ہے. ویورز آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر رہتا ہوں. پلیز سوشل میڈیا پر انٹریکٹ کیا کریں. اپنا خیال رکھیے گا. سی یو آن منڈے. انٹل دین اللہ حافظ.